أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله عليك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، رات کی یہ آخری مجلس ہے. اس بنا پر خیال ہوا کہ جو کچھ سنایا گیا ہے اس کا کسی درجے میں استحضار کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ جب استحضار ہوگا
تو اسے عبرت حاصل ہوگی، نصیحت حاصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا راستہ اس کی طرف سے آسان ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ شروع میں کبھی تقریریں ہوتی ہیں مدارس میں، آخر میں جا کر کے اس کا تکرار ہوتا ہے، مستقل چھٹی دی جاتی ہے کہ تکرار کی چھٹی دی جاتی ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا جائے، اس وقت رکھا جائے، لڑکوں کو تکرار کے لیے موقع دیا ہے، اس کا بھی تکرار ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استحرار کے لیے بہت سی چیزیں بیان فرماتے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ ہم تمہوں کا امتحان لیں گے۔ اس وقت ہم لوگ سرجامی وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو درمیان میں مسجد پڑتی ہے، اس طرف خانقاہ اس طرف گھر، تو آتے جاتے رہتے تھے۔ ہم لوگ تکرار میں لگے تھے۔ فرمایا کہ خوب تکرار میں لگے ہوئے ہو، اچھا ہے، مگر اس تکرار کے علاوہ اور بھی ہونا چاہیے کہ درمیان میں کوئی تھوڑا سا مراقبہ محاسبہ کر لیا کرو تم لوگ۔ اتنی گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ لگے ہوئے اس میں۔ ہم لوگ سمجھتے تھے خوب حضرت خوش ہو گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں تکرار کر رہے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں بہت۔ ہم لوگ کو تھے کہ حضرت خوش ہوں گے کہ ہمارے طالب علم خوب تکرار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا بلایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی گھنٹے سے تم اسی میں لگے ہو۔ درمیان میں کبھی دو رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرو، کبھی ذکر کر لیا کرو، تلاوت کیا ہے، ایک لگ گئے تو میں لگ گئے۔ یہ تھا میرا اجر۔ ہم لوگ گورکھپور حضرت تشریف لے گئے تھے، ہم لوگ بھی ساتھ گئے، تو وہاں بہت بڑا باغ ہے، مولانا اللہ کا باغ مشہور ہے۔ تو حضرت شہر میں آئے مجلس کرنے کے لیے، کچھ دور کو پڑتا ہے، تو ہم دو بھائی، میں تھا قاری مبین صاحب تھے، تو کہا دیکھو یہاں آم کے درخت خوب لگے ہوئے ہیں، جب بس بڑا موقع ہے ذکر کا، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کر لینا، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا۔ یہ نہیں کہ خوب آم کھانا، یہ نہیں، آم کے درخت لگے ہوئے ہیں تو اچھا خاصا ہے، کھانے کا موقع ملا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا۔ می خراش اندر ایرا می خراش و می تراش، اندر ایرا می خراش و می تراش، تا دمے آخر دمے پاری مباش۔ بس یہ تھا۔ ہم لوگ بات عجب ہوا کہ حضرت فرمائیں گے بڑی تفریح کی جگہ ہے، تم لوگ بڑے رہو، میں جا رہا ہوں بھائی۔ دونوں بھائی کمل مجھ سے بھی قائم سے کہا کہ دیکھو بہت اچھا باغ ہے، ذکر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، کبھی اس طرح کے نیچے ذکر کرنا، کبھی اس طرح کے نیچے۔ یہ تربیت تھی حضرت کی۔ اب ہم نے کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ بہرحال تربیت ایسی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق، یہی کرامت ہے۔ ایک دفعہ بلایا ہم لوگوں کو اور خانقاہیوں کو، اور کہا دیکھو تم لوگ جو ترقی نہیں کر رہے ہو اس کی وجہ ہے کہ محاسبہ نہیں کرتے اپنا۔ ہم لوگ کیا سرجامی پڑھتے جاتے نہ پڑھتے جاتے، تم لوگ جو ترقی نہیں کر رہے ہو اس لیے کہ تم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ محاسبہ بہت ضروری چیز ہے اس تاریخ میں۔ مراقبہ وغیرہ کو نہیں کہا، محاسبہ کو کہا۔ ابھی مراقبہ وغیرہ کا ہم لوگ سمجھتے، اتنا تو سمجھ سکتے تھے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل اچھا نہیں، اتنا تو یہی محاسبہ۔ خیال کرو کتنے عمل خلاف شرع ہوئے اور کتنا موافق شرع ہوئے، یہی محاسبہ ہے۔ سوتے وقت اتنا کرنا میرا سب کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود محاسبہ فرماتے تھے، آیتیں پڑھتے تھے، آیتیں کچھ محاسبہ ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو محاسبہ کرتے ہی رہتے تھے، تمام صحابہ کرتے تھے۔ اس طرح پر محاسبہ بہت بڑی چیز ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے. دیکھیے میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا کہ دیکھو پہلے بزرگان دین موت کا مراقبہ کراتے تھے، اب تو موت کے مراقبے ضروری نہیں، موت کا مشاہدہ ہے ہر وقت موت. کتنے لوگ اپنے ہمارے یہاں انتقال نہیں ہے، موجود ہی نہیں. اس طرح اپنی زندگی کو بیکار اور معطل نہیں کرا، اللہ نے یہ نعمت دی ہے. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو 60 سے 70 سال کی عمر ہے تو اس میں مہلت ایک سال کی ملتی ہے. 60 سے 70 ایک سال، 70 تک جائے گا ایک سال. وہ خط یہ سب باتیں بہت سمجھا دیتے ہیں. 60 سے 70 سال ایک سال کی مہلت ہے، اور 70 سال کے بعد ایک دن کی مہلت ہے. بس ایک دن کی مہلت. سمجھو کہ ہم مہلت پہ چل رہے ہیں. 60 سے 70 تو ہے ہی ہے، 70 تک تو امت محمدیہ کی ہے، لیکن وہ بھی ایک سال. 61 سال ہی ایک سال اور ملے گا تم کو. 70 سال اس کے بعد نہیں، ایک دن کی مہلت. ہمارے بزرگان دین اپنے عمر کی نگرانی کرتے تھے. توبہ کر دمبا رہا بشکر سمجھ بارے دیگی ال تو چندہ لطفہ البندہ چندہ پھر کو شب بے گناہ ننگست برمن ساتے با حضور دل کردم تاتے. بے گناہ اپنے موت اپنی عمر کا محاسبہ کہ ہمیں عمر کس چیز میں ضائع کیا یا کارآمد کیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ ہمارا زندگی کسی کا کچھ ٹھیک نہیں. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھانے سے باہر تشریف لائے اور فوراً تیمم کر لیا. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں فرما لیا؟ پانی موجود. کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں. اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا استحضار مراقبہ جمال. ایک صاحب نے کہا مجھ سے مخالف کے تصور کے یہ کیا مولانا آپ کے یہاں محاسبہ یہ سب مراقبہ پر چلتا ہے؟ میں نے کہا قرآن حدیث میں مراقبہ لکھ رہا ہے. محاسبہ حاصل کو قبل تو حاصل ہے کہ نہیں؟ حدیث دوسرے قسم کے تھے سمجھیے. بس چپ ہو گئے. کہا مولانا اس کا جواب کسی نے دیا بھی نہیں تھا آپ کو. میں نے کہا محاسبہ کے اندر تو قرآن حدیثوں موجود ہے، کثرت ذکر کا، موت کی یاد کا، سب ذکر موجود ہے. اس بنا پر میں دوستو اپنی زندگی کو ہم کو کارآمد بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دیا ہے. لکل بنون، ہر ایک کے لیے کچھ بنون ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو خیر کے بنون بنتے ہیں، بہت سے ہیں جو شر کے بنون ملتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سعادت اخروی کے حصول منحصر ہے 2 چیزوں پر: اتباع شریعت پر، مطابقت شریعت. سعادت حقیقیہ کا بنیاد اتباع سنتی پر ہے. سعادت لکھتے ہیں سعادت حقیقیہ کا مدار اتباع سنتی پر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق رحمت فرمائے. کیونکہ جو کتاب میں لکھی ہے اس میں محاسبہ کا ذکر آیا ہے. تو میں نے کہا کچھ تو سنا چکا ہوں، ذرا محاسبہ والا بھی سنا دو ان کی زبان میں. بہت اچھی لیے وہ قواعد جو بندے کو نفس کے تزکیے و تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمحلت اور عمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. 10 اصول بیان کیے ہیں. اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 قواعد ہیں اصول
بہت عمدہ لکھا مولانا نے، اس کو پڑھنے لائق ہے. یہ 10 اصول ہیں کس کے لیے؟ تزکیہ نفوس کے لیے. اس کو نقل کیا، میں سنایا نشاط کچھ حصہ، لکھا بھی پوری کتاب ہی میں نے اس کو لکھا تو 10 ہی ہے، میں نے اور بھی بڑھا بھی دیا ہے. علماء نے بہت پسند کیا ہے. تو خود لکھ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کے 10 اصول ہیں. اس کو آپ نے سن لیا. اب فرما رہے ہیں کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. جو 10 اصول ہیں اس پر تم عمل بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. لکھنا بھی کافی نہیں ہے، بولنا بھی کافی نہیں. ہو سکتا ہے جو لکھنے والا ہے اس کو خود محاسبہ کر کہ توفیق نہ ہوئی ہو. اس جناب کو فرما رہے ہیں قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، درا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل نہ چکا ہو. وقت آنا ہے خدا کے سامنے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑے ہونے ڈرا بھی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت ہر جگہ. قیام سے جو ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. جج کے سامنے جاتا ہے آدمی ڈر جاتا ہے، حاکم کے سامنے جاتا ہے ڈر جاتا ہے. اللہ رب العزت سب کو براہ راست سب سے سوال کرے گا تم نے عمر کو کس چیز میں ضائع کیا، ختم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی دشواریوں سے نجات دے. فرماتے ہیں قیامت دیکھا سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اسی اسکاس کی ضرورت سے آگاہ فرمایا کرتے تھے. سلف صالحین وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. اس کو چاہتے ہیں کہ نقل کر دیں تھوڑا سا. فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت بوقت صدیق قال الخلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وتروحون فی اجر. تم صبح شام کر رہے ہو، اپنی زندگی کو گزار رہے ہو صبح شام. اس بنا پر فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْقَضِوا الْآجَالَ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا. اگر تم سے ہو سکے تو اللہ کے رضا والے عمل میں مشغول ہو تو کرو ایسا، یہ تمہارے لیے مفید ہے. فرماتے ہیں خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو. ایسے وقت گزارو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقت گزارا ہو اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، ہم اپنے عمر کو کار خیر میں صرف کریں. سو موت سے پہلے صبر کرو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسرے لوگوں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. ہمیں ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں نصیحت ان سے بڑی نصیحت کس کی ہوگی. بس تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. جلدی کرو اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت آ رہی ہے.
تمہارا پیچھا کر رہی چھوڑیں گے نہیں. یہ ابو بکر صدیق خلیفہ راشد. اگر اطمینان ہو سکتا تھا تو ان کو ہو سکتا تھا، لیکن بے اطمینانی میں زندگی گزارا. وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي عمر بن خطاب. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو، اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جی تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز باقی و پوشیدہ نہ ہوگی، سب تمہارا کرنا آگ سامنے ہوگا. وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الثَّالِثُ اور عثمان بن عفان. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے، اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. جب تک نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اس کی تیاری کر لے اور غافل نہ رہو، اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا. تمہاری طرف سے کوئی تیاری نہیں کرے گا، نہ بچے نہ دوست، کوئی نہیں. اور اللہ عز و جل سے ملاقات ہونی، اللہ عز و جل سے تو ملاقات ہونی ہی ہے، بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اپنے کو غیر کے حوالے نہ کر. یقول خلیفہ الرابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگاہ ہو جاؤ، ان الدنیا قد ولت مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل واحد منہما بنون. آگاہ ہو جاؤ، کریم بات واض. صحیح بات یہ ہے، واض اس کو کہتے ہیں، میں بہت کہتا ہوں کہ دنیا پیٹ پھینکے جا رہی ہے. ایک ایک دن گزر رہا ہے جو دنیا سے تم دور. والآخرۃ مقبلۃ، آخرت آنے والی جو پیٹ پھینکے جا رہی ہے اس کے کیا فکر میں، وہ تو چلی جائے گی. میں کہتا ہوں جیسے کار آ رہی ہے وہ پیچھے چلی گئی، اب کیا اس کی فکر، وہ تو گئی. جو آ رہی ہے اس کو دیکھو، اگر اس کے چکر پڑے گا تو لگ جائے گی گاڑی. میں کبھی چلتا تھا کہ اسامہ ساتھ رہتا تھا، تو جب کوئی کار گزرتی تھی، اب کون کار تھی، میں نے آگے دیکھ، اب ہم کہاں تو بتایا اسے نکل رہی ہے میل آگے، پیچھے چلی گئی. یہ اسامہ کی بات ہے. جناب کیا ہے، جب جاتے تھے بولتے ابا یہ کون کار تھی، کہا تو سیدھے چلی، آپ پیچھے چلی، بڑی کتنی دور پہنچ گئی. اب آگے والی دیکھ وہ کون کرا رہی تھی. تو مجھے بہت یہ مثال بہت اچھی لگی. اب حضرت علی فرماتے ہیں، زبردست خطیب تھے، زبردست خطیب تھے. الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھینکے کتنے عمدہ زندہ ہے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، آخرت آ رہی اس کی فکر کرو. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بُنُونَ، ہر ایک کے لیے اولاد ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کی اولاد ہے. اولاد فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دنیا کے بھی بنون ہیں ان کی اولاد اور آخرت کے لیے. تو فرما رہے ہیں پس ہو جاؤ تم ابنائے آخرت میں سے اور نہ ہو ابنائے دنیا میں سے. وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، حضرت علی کا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ. وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. میں نے کہا یہ وعد ہے. حضرت سیدہ رفاعی فرماتے ہیں کہ وعد کہتے ہیں جن چیزوں میں لوگ مبتلا ہوں اس کو بیان کرو، اس کا علاج بیان کرو. حضرت سیدہ رفاعی وعد کی بھی تعریف کیا انہوں نے.
عافیت کی بھی تعریف انہوں نے کیا ہے. ہمارے حضرت کو بہت ہی سچی رائے ہے واز کے بارے. واز یہ ہے کہ ایسی باتیں بیان کرو جس میں لوگ مبتلا ہے اور اس کا علاج بیان کرو. یہ واز ہے. عافیت کی بھی تعریف بڑی اچھی کیا انہوں نے. عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آئی جائے اور روزی سہولت سے مل جائے. عافیت کی تعریف. علماء بیٹھے رہتے تھے تو حضرت کے خاص معمول ہے. کئی مولانا عافیت کی تعریف جانتے ہیں آپ؟ اب کون جانے جلدی سی یاد کس کو ہوتی ہے. کئی عافیت کی تعریف یہ سانس بلا مشقت کے آ جائے. جن بیماریوں میں سانسی میں مشقت سے آ رہی تھی کتنے لوگ ختم ہو گئے. اور روزی سہولت سے مل جائے اور عمل اخلاص سے بڑھ جائے. اس سے دنیا درست ہوگی اس سے آخرت. بہت عمدہ تعریف ہے. سیدہ رفائی جن کے لیے 10 سے مبارک نکل آئے. بہت زبردست. سیدہ عبدالقادر جیلانی کے ہم اثر تھے. اس قسم کی باتیں بہت بیان کیا انہوں نے. بات صحت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. سانس بلا مشقت آئی جائے. سانس کی مشقت معمولی نہیں ہوتی. بچہ جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے رات بھر ایسے بیٹھے رہ جاتے ہیں, سو نہیں سکتے. اللہ محفوظ رکھے سانس کی بیماریوں سے. اور روزی سہولت سے. یہ بھی بڑی عمدہ بات. سہولت سے. بہت کثرت کو نہیں کہا. جدید ملے سہولت سے مل جائے. اور بہت زیادہ ملے بہت صعوبت کے ساتھ تو کیا روزی ہے. سہولت سے. اچھی تعریف ہے. سانس بلا مشقت کے اوپر. روزی سہولت سے ہو. عمل اخلاص سے. وہاں حضرت ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب بات ہوتی تھی. اخلاص روزی مشقت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو روزی بھی بلا مشقت اور عمل اخلاص سے ہو. اخلاص سے عمل. تھوڑا عمل بھی کافی ہے. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے نجات پا جائے گا. اسی ایک لمحہ کے لیے ساری زندگی مشقت پیدا کی جاتی ہے. ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد. ہم یہ بہت پسند ہے ہمارے گجرات بھائی. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد. ہم بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے آپ. ایک نالا پہنچانے کے لیے ہزاروں کروڑ مطلب اللہ نہ کرتا ہے کہ شاید کوئی دل سے نکل جائے کامیاب. اللہ تعالیٰ ہم سب یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد. ہم بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے ہوا ہے. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. دیکھیے پوری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کے نکل آئے گا کیونکہ وہ لمحہ اللہ سے متصل ہے. اللہ باقی ہے تو وہ لمحہ بھی باقی ہو جائے گا. دوسری جتنی چیزیں وہ سب فانی ہے. فانی مقابلہ کیا باقی کر سکتا ہے. وہ لمحہ جو اللہ کے لیے ہے اس کو باقی سے اسے تعلق پیدا کر لیا. عشق با مردہ نباشت پائیدار. عشق با مردہ نباشت پائیدار. عشق را با حی و با قیوم دار. اگر عشق ہے بس تم بھی باقی ہو. بہت فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ محبت کرو اللہ سے. اگر اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ باقی, تمہاری محبت باقی, تم بھی باقی. عشق با مردہ نباشت پائیدار. عشق را با حی و با قیوم دار. عشق با مردہ نباشت پائیدار. مردہ کے ساتھ عشق پائیدار نہیں ہے. عشق را با حی و با قیوم دار. لا الہ الا انت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حی قیوم سے تعلق پیدا کر دے. سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق درست ہو جائے. اللہ سے تعلق وہ تعلق دائمی ہے. یہاں کے جتنے تعلقات ہیں سب پانی. میں دیتا ہم لوگ کا جو مدرسہ ہے تو اس طرح کے کنارے جنازے کی نماز بہت آتی ہے. جنازہ آتا رہتا ہے نماز ہمیں پر. بولتا جنازے میں شریک تھی مولوی لوگ طلبہ رہتے تھے. ان کے ساتھی سب اسٹوڈنٹ لے کے الگ رہتے تھے. تعبیر
جو تاجر ان کے ساتھی تھے کوئی جنازہ اٹھانے کا روایت نہیں، ہم ہی اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا دیکھ لیجیے محبت ہے یہ، زندگی میں ساتھ رہتے آیت میں جنازے کے ساتھ لے جانے والا بیچارہ طلبا، کوئی پوچھنے والا نہیں، فوراً فکر ہو جاتی ہے دوسری چیزوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْعَمَلَ عَمَلٌ وَالْحِسَابُ وَغَدًا حِسَابٌ لَا عَمَلَ. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں طول عمل، لمبی لمبی امیدیں. یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں، اقوال سلف یہ ہے کہ نہیں سب سے بڑھ کے کیا ہے، ان کا پیش نظر رکھنا. فرماتے ہیں شیخ قوام الدین میں آ رہی کار برسے شاعر، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف، ان کے اقوال، ان کے احوال، ان کے اعمال پیش نظر رکھو. جن لوگوں نے سیرت سلف سے روگردانی کی چلے گئے گمراہی کی طرف. اللہ تعالیٰ تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں اور آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں. پر تم آخرت کے طالب بنو، اے لوگوں آخرت کے طالب بنو. حضرت علی فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے بات ہو سکتا ہے؟ تھوڑے سے بعد میں سب کرتے ہیں، 3 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. کیا ہے یہ تقریر 3 منٹ کا، 1 منٹ میں سب کچھ کہیں گے. وہ تقریر ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل تقریر یہ ہے. بس تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے. جبکہ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں رہے گا. وَيَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِي الْمُؤْمِنُ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ وَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. میں نے دیکھا ماشاء اللہ صاحب کھاتے کھاتے چیز لے جائے تھا، نماز بیٹھے دیکھ کھا جا، میں کروں گا تو گناہی، میں کھاؤں گا تو گناہی کروں گا. آئس کریم کبھی پسندیدہ آئس کریم ہو گیا، ہم لوگ تو آئس کریم جانتے ہوتے میرے کبھی ملتی ہوں، دیکھا ہم نے خود دیکھا، کوئی لے آیا ہوگا. کھاتے کھاتے بچے کا لے جاؤ تو تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہی کریں گے. مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے. محاسبہ کا بیان ہی کر دیا. اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کروایا، محاسبہ نہیں کیا. وَيَقُولُ مَيْمُونُ الْمَحْرُومُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ الشَّرِيكِ. مومن تقی متقی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محاسبہ اپنے نفس سے ایسا نہ کرے جیسے تجارت میں اپنے شریک سے کرتا ہے. شریک ہے تو کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے. جب اپنے نفس سے ویسی محاسبہ سب کرے جیسے ایک شریک تاجر دوسرے محاسبے سے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ منتقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک سازی دوسرے سازی سے محاسبہ کرتا ہے. ولہذا قیل النفس کالشریک، اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک و سازی کی طرح ہے. اگر تم اس سے حساب نہ کرتے رہے تو تیرا مال چلا جائے گا.
اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، جب فتنوں و خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی. یہ ہم نے لکھا یا انہیں کو لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، جبکہ فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی زیادتی ہو گئی ہے. نسأل اللہ تعالیٰ بأسماء الحسنى والصفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمت عمرنا، وان یصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، وان یصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم انت نفوسنا. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تمت رسالت 10 قواعد 10 قاعدہ. یہ 10 کے بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا محاذرہ. تمت رسالت 10 قواعد پھر تزکیہ نفوس. رسالت تزکیہ نفس کے لیے 10 قاعدے تمام ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان قواعد پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اخیر میں نے سنا دیا، ہماری کبھی آنا ہو نہ آنا ہو، اس کی بڑی اہمیت تھی، اس بنا پر میں نے سنا دیا. یہ محاسبہ، کیونکہ حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنے ہوتا تھا. میں کہا تم لوگ اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہے کہ محاسبہ نہیں کرتے. دیکھیے کیا محاسبہ ہے، حضرت کیا کر رہا، کچھ بتلا ہے کہ نہیں. ہر وقت سوچا کرو کیا کرنا ہے ہم کو، کیسے اللہ سے تعلق درست ہو، کیسے نسبت تعلق ہو. نسبت میں اللہ، کثرت ذکر نسبت میں اللہ کا سب سے اہم ذریعہ ہے. کثرت ذکر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے امام محمد احمد صاحب ذکر کثرت، کیونکہ نقشبندی اس وجہ سے 100 مرتبہ ضرور بتلاتے تھے. ذکر قلبی مجھ کو بتلا، ذکر قلبی کیا کیجیے. حضرت مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب نے مولانا علی میاں کے والد کو یا اور محاذری پر کثرت یہ بتایا تھا 100 مرتبہ دل سے ذکر کیا کیجیے. سمجھیے کہ دل ہمارا ساکت ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے سکوت کے ساتھ. بہرحال یہ چیزیں ہیں مولانا، سب چیز کا طریقہ ہے، ترویج ہے، بڑھ رہا ہے. یہ بھی اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے صحیح تعلق ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، سب سے بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو راستے سے اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہیں اللہ ان سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ میں یہاں آیا بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہاں کے فضول و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ سب آپ لوگوں کی برکات ہیں، خلوص کی بات ہے. ایسے تمام صاحب حضرات نے بلایا، میں اگرچہ اس لائق نہیں ہوں، سفر کے لیے مناسب نہیں ہے زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی طرف کی وجہ سے میں آیا. چلنا بھی دشوار میرے لیے، بولنا بھی دشوار ہے، لیکن کام تو ہو ہی رہا ہے. لکھنے پڑھنے کا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں. اس طرح سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو اور دنوں سے زندہ رکھے. بہت سے کام ہیں کرنے ہیں. اقوال سلف 11 جلد ہو گئی، مکمل کر کے آیا ہوں. کچھ تفسیر وغیرہ لکھنا ہے. دعا کیجیے بس اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ آپ حضرات بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اتنی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں. ہماری سہولت کا ہر قسم کا انتظام بھی آپ حضرات کرتے ہیں. بلکہ جتنے حضرات آتے ہیں سب کو عزت و اکرام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کے خلوص کی بات ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت صحابہ کرام اولیاء اعظام کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے. اور الحمدللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے خلوصی سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے مفید اور نافع بنائے. جو حضرات بھی تشریف لاتے رہے، اب بھی آئے ہیں، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے. جو مقصد زندگی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.